ویسے تو پاکستان میں عموماً توہین رسالت، توہین قرآن، توہین اسلام، مختلف قسم کی توہینوں کے جو واقعات، اقلیت کے جو عبادت گاہیں ہیں ان کو تباہ کرنا، ان کو نظر آتش کرنا، اور مختلف قسم کے شدت پسندانہ بظاہر جو عملیات کروائی جاتی ہیں، مختلف آپریشن کروائے جاتے ہیں، اور بلا شبہ اس کا سب سے زیادہ ایڈوانٹیج جو ہے وہ قادیانی جماعت کو ہوتا ہے، کیونکہ کرسچن جو ہے وہ اس لو پروفائل رکھتے ہیں. ان کی لیڈرشپ میں شاید یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس کے محرکات کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن بہرحال کیونکہ صدیوں سے پاکستان کے اندر کرسچن اور مسلمان اور مختلف مذہبی عقائد کے ماننے والے لوگ رہتے رہے ہیں، کبھی بھی اس شدید طریقے سے یہ سارا کچھ نہیں ہوا تھا. لیکن جب سے جنرل ضیاء الحق کا دور اقتدار آیا تو اس نے خصوصاً اس قسم کے واقعات کو جو ہے بہت زیادہ پروموٹ کیا، کیونکہ وہ خود بھی قادیانی تھا اور اس کا ہر عمل قادیانی جماعت کی منشا کے مطابق ہوتا تھا. تو لیکن ایک جو عام تاثر یہی ہے کہ میں نے یہ آبزرو کیا کہ جب بھی کوئی نئی حکومت آنے والی ہوتی ہے یا آ چکی ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی اقلیت اور کوئی نہ کوئی مذہبی توہین کا جو ہے وہ ڈرامہ رچایا جاتا ہے، اور جناب اس کے بعد اپیل کی جاتی ہے نئے حکمران سے کہ اس کا سختی سے نوٹس لو. ہماری شارٹ میموری ہے تو کیا کیا جائے، لیکن حقائق تو سب کے سامنے ہی ہے نا، تھوڑا سا تحقیق کرنے کی ضرورت ہے. تو جیسے کاکڑ قادیانی کی حکومت آئی تو اس کے کچھ ہی دنوں بعد کوئی چرچ وغیرہ جلا دیے گئے یا جو بھی تھا، تو وہ فوراً جو ہے اس کا سٹیٹمنٹ بھی آ گیا اور سختی سے نوٹس اور یہ اور وہ، لوگوں کو امداد، اور اس خبر کو انٹرنیشنل خبر بنا کر تو پھیلا دیا گیا. اور قادیانیوں کا یہاں ویسٹ کے اندر دیکھیں جی یہ ظلم ہو رہا ہے اقلیتوں کے اوپر. ہم تو کب سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اوپر جو ہے سختی کی جائے، قوانین بدلے جائیں، یہ وہ. تو جب یہ الیکشن ختم ہوئے تو اسی دوران میں نے ایز یوزول، کیونکہ میں حیران تھا کہ ابھی تک جو ہے نئی حکومتیں بھی بننے والی ہیں، بننے کے قریب ہیں، ابھی تک کوئی واقعہ نہیں ہوا. تو اتفاق کی بات ہے 24 اور 25 کی جو رات کو سونے سے پہلے میں نے ایک یہ پوسٹ لگا دی کہ بھئی اقلیت کا واقعہ ہوگا. تو جب میں صبح اٹھا تو بریک فاسٹ کے بعد میں نے وہ کیا کہتے ہیں یہ کمپیوٹر کو آن کیا تو وہ پتہ چلا کہ وہاں اچھرا بازار میں ایک لڑکی کار بھی اور یہ اور وہ سارا آف کورس. اور میرا تو بیانیہ یہی ہے کہ یہ اسکرپٹ تھا قادیانیوں کا، جو ماضی میں بھی ہوتے آئے ہیں، یہ نہیں کہ کوئی آج یہ پہلا تھا. تو وہ کوئی ٹائمنگ ایسی ہو گئی، جنہوں نے اس کو گولی مار کے جلانا تھا وہ شاید لیٹ ہو گئے، یا کوئی اس قسم کی. مختصر یہ قصہ کوتا یہ کہ جناب وہ اس کی لڑکی کی بچی ہوئی تھی وہ نکل گئی. پھر وہ کہ بھئی پورے بازار میں جو ہے وہ صرف جب ہمارے زمانے میں آئی ڈونٹ نو کہ ٹوڈے کیا صورتحال ہے، عموماً پاکستان کے لوگ جو ہیں، مسلمان جو ہیں، وہ عیسائیوں کے ہاتھ کا کوئی کھانا وانا نہیں کھایا کرتے تھے. میں ویسے ہی کیونکہ یہ ایک واقعہ ہے، لیکن اب مجھے حیرت ہو گئی کہ ایک جہاں بڑی کنزرویٹو سوسائٹی رہتی ہے، بڑے مذہبی قسم کے شدت پسند جن کو کہا، وہاں ایک کرسچن کی شوارما کی شاپ ہے. اور حیرت ہے، ظاہر ہے اس کے کسٹمرز کون ہیں، کرسچن تو نہیں ہے وہ تو تو خیر یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے کہ اب پاکستانیوں نے کرسچن کے ہاتھ کا کھانا بھی شروع کر دیا.
جب تک ہم پاکستان میں تھے تو یہ پریکٹس نہیں ہوتی تھی. اس لیے پاکستان کی سوسائٹی تو زیادہ لبرل ہوئی ہے بابا. یہ تو نہیں کہ جو مزمل اور یہ آ کے بتاتے ہیں کہ جی شدت پسند ہو گیا یہ ہو گیا. خیر تو وہ کیونکہ یہ سارے اسٹیج کیے جاتے ہیں, فالس فلیگ ہوتے ہیں, ان کا ہدف صرف یہی ہوتا ہے جو نئی حکومت آنے والی ہے اس کے لیے ایک ٹیسٹنگ ٹائم رکھتے ہیں کہ اس واقعے کے اوپر وہ کس طرح سے ہینڈل کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا وشز آف قادیانیز اس کو کرتے ہیں یا کہ دوسرے طریقے سے, کیونکہ حکومت تو دینے والے جو ہیں وہ تو قادیانی ہیں پاکستان کے اندر. تو بہرحال یہ ڈرامہ جو ہے یہ ناکام ہوا, اب نئے ڈرامے کا انتظار ہے. تو یہ تو ایک ثانوی سی بات تھی, لیکن جو اصل بات یہ ہے کہ اب پاکستان میں جو نئی قادیانیوں نے جو ہے وہ شہباز شریف کو دوبارہ سے ذمہ داری دے دی ہے پرائم منسٹر بننے کی, اور وہ نئی حکومت بنے گی. اور یہ کیونکہ بڑا کرائسس کا وقت ہے, پہلے سے جو ہے شدید اقتصادی ابتری, عدم سیاسی استحکام, گوناگوں بحرانوں سے دوچار پاکستان کے لیے مزید ایک اور چیلنج یہ بھی ہے کہ عمران خان کے قادیانی کزن شاہد جاوید برقی اور اس کے شاگرد سابق افغان صدر اشرف غنی قادیانی نے 9/11 کے بعد ایک پروگرام یہ بنایا تھا کہ یہاں پر قومی بنیادوں کے اوپر جو ہے علیحدگی پسندانہ عناصر جو ہیں اس کو جو ہے لانچ کیا جائے. تو پھر وہ آپ دیکھتے ہیں کہ لاروبر اور پھر اس طرح سے پہلے وہ اشرف غنی نے اس کو بہت زیادہ سپورٹ کیا یہ وہ, اور آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ جی طالبان کی حکومت آ گئی تو انہوں نے اوپنلی پاکستان کے اندر ٹیررزم بھی کروایا, جس کے پیچھے ظاہر ہے کہ ہندوستان اور دیگر جو اینٹی پاکستان ایلیمنٹ ہیں ان کی ایجنسیز وغیرہ ہیں. کیونکہ میں تو ہمیشہ سے دیکھیے ابھی کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ طالبان پاور میں دوبارہ آئیں گے, تو میں اپنی ویڈیوز میں بتاتا رہا کہ امریکنز اور یہ ان کا ایک ہی پلان ہے کہ اس خطے میں مزید جو ہے وہ انتشار پیدا کیا جائے, یہاں پر مختلف ٹیررسٹ نیٹ ورک بنائے جائیں, پاکستان کے اندر زیادہ سے زیادہ مشکلات لائی جائیں. اور اس وقت کسی نے میری بات کو یقین نہیں کیا تھا, لیکن آفٹر پیسج آف ٹائم جب ساری چیزیں سامنے آ گئیں, ایون یہ تھا کہ میں نے یہاں تک بھی کہا تھا کہ یہ طالبان جو ہے حکومت میں آ کر ہندوستان کے اتحادی بنیں گے اور پاکستان کے اگینسٹ ہوں گے. اور آپ دیکھ لیجئے انہوں نے جب سے طالبان جن کے متعلق یہ کہا گیا تھا, یہ جھوٹ بولا گیا تھا کہ یہ پاکستان کا ایسٹ ہیں اور یہ جناب جو ہے پاکستان میں پاور میں آ کر تو افغانستان میں پاور میں آ کے تو پاکستان کی جو ویسٹرن بارڈر ہیں وہ سیکیور ہو جائیں گے. اب سیکیور کتنے ہوئے لوگ خود جان سکتے ہیں, اس کے اوپر میں مزید کیا بولوں. تو پاکستان کے لیے طالبان کی حکومت عموماً ہر افغان حکومت پاکستان کے لیے ایک چیلنج ہوتی ہے. وہ اینٹی پاکستان تھے, اینٹی پاکستان ہیں, خواہ کوئی بھی حکومت ہو, اور اینٹی پاکستان رہیں گے. اچھا اتفاق کی بات یہ ہے نہ صرف اینٹی پاکستان گورنمنٹ ہیں بلکہ وہ زیادہ اینٹی پبلک آف پاکستان ہے. تو یہ اچھی بات نہیں ہے, تھوڑا سا کنسیڈر کرنا چاہیے ان کو کہ لوگ جو ہیں وہ اتنے عام پاکستانیوں کا کوئی انٹرسٹ نہیں کہ افغانستان جو ہے اس کے اندر انتشار ہو یہ ہو, بلکہ عام پاکستانیوں نے تو افغانیوں کی بڑی مدد بھی کی ہوئی ہے. خیر اپارٹ فرام دیٹ, لیکن حالات بدلنے والے نہیں ہیں, کسی چیز کا اثر ہو ان کے اوپر ناممکن ہے. چلیں, تو یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے اقتصادی
اور سیاسی بحرانوں کے علاوہ جو اور بھی بہت سارے کرائسس ہیں پاکستان کے اوپر، اب ایک اور چیلنج یہ بھی ہے کہ یہاں اس ریجن میں جو ہے وہ طالبان اور دوسری فورسز کے تحت بالکنائزیشن کا ایک پروسیس شروع کر دیا گیا ہوا ہے. آپ دیکھیں بلوچستان کے وہ کیا بولتے ہیں سیپریٹسٹ ہوں، پشتون قوم پرست ہوں، آپ ان کی بولی دیکھ لیں، آپ ان کی سٹانس آج دیکھ لیں. یہ جب اشرف غنی وغیرہ تھے تو یہ طالبان کے خلاف گالیاں نکالتے تھے طالبان کو، آج طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں. وائی؟ کیونکہ ایجنڈا وہی ہے جو ایجنڈا سردار داؤد نے شروع کیا تھا، ظاہر شاہ نے شروع کیا تھا، اور باقی کمیونسٹ رجیم اپ ٹل اشرف غنی، حامد کرزئی ٹل طالبان. تو میں جانتا ہوں کہ پاکستان جب آئی ڈونٹ نو موجودہ صورتحال کیا ہے، لیکن جب میں افغانستان میں رہتا تھا تو وہاں بہت سارے جو بلوچ وغیرہ جب آتے تھے وہ آ کے تقریباً سالوں سال کئی ماہ وہاں چھپ کر رہا کرتے تھے. تو ایک بلوچ تھا رحیم، اس کے ساتھ میری بات چیت ہوئی اور اس نے مجھے بتایا کہ مجھے نہیں ایکچولی وہ ہی جوائنڈ الذوالافکار، وہ مرتضی بھٹو وغیرہ، لیکن کیونکہ میں اور ایک دو ساتھی تھے ہم اس کو ہوٹل مصطفیٰ سے لینے گئے تھے. تو وہ پھر ہم اس کو گاڑی میں بٹھا کر، تو کیونکہ وہ افغان گورنمنٹ نہیں چاہتی تھی کہ یہ یہاں سے نکلے، تو وہ آ کے تو اس نے مرتضیٰ اور سب کو رونا بتانا شروع کر دیا کہ ہم 6 ساتھی تھے اور ہمیں جو ہے پہلے انہوں نے بڑی کندھار میں بند رکھا اور پیچھے ہمارے رشتہ داروں کو بتا دیا کہ وہ لاپتہ ہو گئے ہیں، مارے گئے ہیں، پتہ نہیں کیا. اور اب ہم پھر بڑی مشکل سے میں نے جو ہے اب سامہاؤ وہ کیا کہتے ہیں ہوٹل مصطفیٰ، کابل میں آ کے ہوٹل مصطفیٰ میں پناہ لے لی، اور یہ مجھے پھر واپس کندھار لے کے جانا چاہتے ہیں. اور وہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو کوئی اندراج وغیرہ نہیں ان بلوچیوں کا، اور وہ روتے ہیں اور وہ بہت زیادہ کیا بولتے ہیں غم زدہ ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں. تو وہ پھر مرتضی بھٹو نے ان کو وہاں پناہ دے دی اپنے سیکٹریٹ میں، لیکن کھاد وغیرہ والوں کو پتہ نہیں چلا کہ ہم نے کہ وہ ہمارے پاس آ گئے ہیں. تو اس کے بعد پھر آفٹر سم 2-3 منتھس کے بعد جو ہے پھر ان کو وہاں کیا بولتے ہیں کیا لیبیا میں لے گئے. تو یہ آج جو سنائی دیتا ہے کہ یہ اتنے لوگ جو ہیں وہ ہو گئے ہیں کیا بولتے ہیں مسنگ پرسن. اب میرا خیال یہ ہے کہ یہ کوئی آج کا فینومینا نہیں ہے، بلکہ یہ جب ہم افغانستان میں رہتے تھے، لیکن اس وقت میڈیا وغیرہ اتنا نہیں تھا کہ مسنگ پرسن کا نام سنا جائے. لیکن آئی ایم شیور کہ یہ وہی تسلسل ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ولنگلی یا بلوچ جو ہوتے ہیں وہ ان کو لے جاتے ہیں افغانستان اور وہاں ان کو ٹریننگ دیتے ہیں، ادھر شور مچا دیتے ہیں کہ وہ مسنگ ہے. تو بہرحال یہ سارا کیونکہ قادیانی پلان کا ایک حصہ ہے، جرنلسٹ ہوں، تجزیہ نگار ہوں، وہ اس کو میڈیا میں لا کے بہت زیادہ کرتے ہیں. ریئلٹی ڈیفینیٹلی یہ اس سے مسابقت نہیں رکھتی ریئلٹی، کیونکہ میں نے دیکھا ہوا ہے کہ ایسا ہوتا رہا ہے ان 80s. تو اس لیے یہ پریکٹس ابھی بھی جاری ہے. تو وہ لوگ جتنے بھی ہیں بلوچ مسنگ، ان میں سے زیادہ تر جو وہ بلوچ ان کندھار اور بلوچ ان ڈفرینٹ پارٹس آف افغانستان رہے، اور وقتاً فوقتاً ان کو یوز کرتے ہیں یہ لوگ. بہرحال یہ اس کا جو بھی ہے، ہم یہ چیلنج بھی آ چکا ہوا ہے پاکستان کے اندر علیحدگی پسندی کا. پٹھانوں کے خلاف بہت زیادہ کمپین شروع کر دی گئی ہوئی ہے.
पंजाबियों के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा कैंपेन शुरू हो गई हुई है, बलोचों के ख़िलाफ़। और ये हालात जो हैं, ये जो पैदा किए गए हैं, ये इसमें तेज़ी बहुत ज़्यादा आई है जब से अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत आई है। सरेआम जो है, वी डोंट नो फॉर श्योर कि जो सोशल मीडिया के ऊपर पठान बन के और पंजाबियों को गालियां दे रहे हैं, और जो पंजाबी बन के पठानों को गालियां दे रहे हैं, ये कौन है? क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है, तो ये इसलिए इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तहकीक करने की ज़रूरत है, और इस रुझान को रोकना जो है वो हम पाकिस्तानियों का फ़र्ज़ है। हुकूमत तो कादियानियों की है, हुकूमत तो वही कुछ करेगी जो कादियानी कहेंगे। और ये सारा कुछ जो कुछ ये स्टेज तैयार किया गया हुआ है मुख्तलिफ क्राइसिस का, उसके जो करता धरता वो तो कादियानी है। क्योंकि कादियानियों का जितना पाकिस्तान कमज़ोर होगा, जितना प्रेशर में होगा इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट से, उनको उतनी मराहत मिलेंगी। और उनका हदफ तो सिर्फ ये है कि एक अहमदिया स्टेट दुनिया के नक्शे में उभरे, खा वो बलूचिस्तान में बनाएं, खा वो किसी और जगह पर बनाएं, वो उनका टारगेट है। और अफसोस की बात यह है, जिस मुल्क की बुनियादों को हिला कर रख रहे हैं, उसी मुल्क के ये करता स्याह सफ़ेद के मालिक बने हुए हैं। तो इसलिए ये बुनियादी चीज़ है कि हम समझ सकें कि दाखिली तौर पर भी और बैरूनी तौर पर भी पाकिस्तान जो है इस वक्त बेशुमार बहरानों से दो चार है। तो अगर हमने इसको लाइटली लिया, जो कि जो हुकूमती जो अनासर हैं वो तो लाइटली ले रहे हैं, और मरने वाले कौन हैं? आम लोग हैं, टेररिज्म में भी और दूसरे जो चीज़ें हो रही हैं उसमें भी। तो ये क्योंकि पाकिस्तान की रूलिंग एलीट जो है वो कादियानी है, उनका कोई हुब्बल वतनी ये वैसे नाम है। ओके, अगर कोई हुब्बल वतन होता तो वो सबसे पहले कहता कि भी पाकिस्तान के सारे सोर्सेज जो हैं वो एक अक़लियत के पास आ गए हैं, सारे कुछ क्या कहते हैं, सारे जो इंस्टीट्यूशन है इनके पास हैं। तो ये मुल्क तो मुसलमानों के लिए बना था, कादियानियों के लिए तो नहीं बना था। लेकिन कोई जर्नल, कोई जज इसके ऊपर बात नहीं करता। इसका मतलब यह है कि उनकी कोई मसला नहीं है, उनकी कोई हुब्बुल वतनी नहीं है कि वो किस तरह से इसको हैंडल करें। वो समझ रहे हैं सब कुछ जो हो रहा है ठीक हो रहा है, कादियानी दिन ब दिन वहाँ पाकिस्तान में पावर में आते जा रहे हैं। तो बहरहाल ये एक बहुत बड़ा गैदरिंग स्टॉर्म है, जो कि आई डोंट नो 2 साल में, 1 साल में, टाइम का तो कोई पता नहीं कि कब ये पाकिस्तान को अपनी लपेट में लेके पाकिस्तान की जड़ें के उखाड़ दे। तो इसके लिए रूलिंग इंस्टीट्यूशन से तो कोई तवक्का नहीं रखनी चाहिए। अवाम हैं, अगर वो नहीं बेदार होते तो मुस्तकबिल बहुत तारीक नज़र आ रहा है, बहुत तारीक नज़र आ रहा है। आपको अफ़गानिस्तान भी मारेगा, आपको हिंदुस्तान भी मारेगा, आपको जो है वो हर वो एलिमेंट आपके ख़िलाफ़ उठेगा जो पाकिस्तान का वजूद नहीं चाहता। उसमें कादियानी सरफ़रिस्त हैं, उसमें बहुत सारे नेशनलिस्ट सरफ़रिस्त हैं। उसमें देखिए, हमारा जो मसला यही है, जैसे मैं पहले बताता हूँ कि ये निफाक कौमों के दरमियान डालने वाली पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है। जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि जनाब सिब्बी से, नो सॉरी क्या नाम है, सुई से गैस निकली असूलन। अच्छा, ये किसी आम पाकिस्तानी या पंजाबी का तो नहीं है कि वो उसको कहे कि जी आप इसकी पाइपलाइन पहले पेशावर और लाहौर और इस्लामाबाद कराची में लेके। ये तो इस्टेब्लिशमेंट, ये जो अफसर हैं, ये टेक्नोक्रेट हैं, और ये सारे कादियानी हैं। इन्होंने वहाँ उनको गैस नहीं दी और बता दिया कि ये देखो पंजाबी आपका माल खा रहे हैं, आपके सोर्सेज कर रहे हैं। हालांकि जो भी अफसर होते हैं वो कादियानी होते हैं। उन्होंने रिपोर्ट बना दी कि जी ये गैस जो है लाहौर जाएगी, कराची जाएगी
اس کے مطابق پائپ لائن بن گئی. تو یہ ظاہر ہے احساس محرومی پیدا ہوگا بلوچوں کے اندر, اور یہ چیز ختم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ بلوچستان کے اندر جو اکثر نوابین ہیں وہ کیونکہ قادیانی مذہب کنورٹڈ ہے انگریزوں کے وقت سے, تو ان کے انٹرسٹ, یعنی آپ اندازہ لگائیں جب میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ایک نیشنلسٹ, میں نے وہ کیا نام ہے, ایک بھی نیشنلسٹ بلوچ جو ہے اس نے آج تک کنڈیم نہیں کیا مرزا کیا بولتے ہیں مرزا محمود کے اس سٹیٹمنٹ کو. اور یہ بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے, بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے کہ بلوچستان کو ہم قادیانی ریاست بنائیں گے. بلکہ وہ جب کہتا ہے تو وہاں سارے بلوچ وہ بیٹھے ہوئے, جوگزئی بیٹھا ہوا ہے, مری بیٹھا ہوا ہے, خان کلات کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے نواب مچھل بیٹھے ہوئے ہیں, ان میں سے کسی ایک نے کہا پین چو بیٹھ تھلے, تو ہوتا کون ہے ہمارے ملک کو قادیانی ریاست بنانے والا. سب نے سنا, چائے پی, سموسے کھائے, تالیاں لگائیں, اور نیکسٹ ٹائم جب وہ مرزا صاحب آ رہے ہیں وہاں پر تو ان کو ویلکم کیا جا رہا ہے, جس میں یہ عیسائی کیا نام ہے, عیسیٰ آئی ڈونٹ نو, قاضی عیسیٰ جو تھا وہ لیڈنگ پرسن تھا, مرزئی. تو وہ ظاہر ہے, دیکھیے جب میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی جج بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ ہم مرزئی نہ ہو, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کے سامنے, اگر آپ نہیں ماننا چاہتے نہ مانیں. تو یہ سارا چیزیں جو ہیں کمپلیٹ پیکج جس میں مختلف قسم کے جو بحران ہیں وہ ڈال دیے گئے ہوئے ہیں, اور جب بھی یہ پھٹیں گے تو یقین مانے بہت برا حال ہوگا. تو اس سے پہلے عوام جو ہے وہ اس نقطے کے اوپر آ جائے, اس کو سمجھ جائیں, اس کو اپنے جو پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ ہے یا جو کوئی ویژن ہے اس کا پہلا نقطہ اس کو بنائیں کہ یار یہ ہمارا سب سے بڑا نقص ہے اس ملک کا, کہ اس ملک میں قادیانی جو ہیں وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار نہیں ہیں, اوکے, وہ محمد کے نام پہ بننے والی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بننے والی ریاست کے کیسے وفادار ہو سکتے ہیں. اور اگین میں تو میرے یہ جو لبرل وغیرہ یہ مادر چود آ کے بولتے رہتے ہیں نا کہ جی وہ کیا کہتے ہیں, قرارداد پاکستان کا مسودہ تو لکھا ہی اس نے تھا, وہ فورن منسٹر جو بنا تھا وہ حرامزادہ چودھری ظفر, خدا کی قسم سارا جھوٹ ہے. اور آئی ول کم ٹو دیٹ پوائنٹ ایز ویل, میں بناؤں گا پوری ود آل دا ڈاکومنٹری ایویڈنس کہ یہ بالکل اور بالکل. اچھا, تاریخی جو دعوے ہوتے ہیں یا تاریخ میں جو چیز بنتی ہے وہ قیاس کی بنیاد پر نہیں بنتی. یہ بھی کہتے ہیں جی قیاس نہیں, ہمیں تو فیکٹس کی, اور مادر چودہ تم حرام زادہ لبرلز یہ بتاؤ تمہارے پاس کون سا پوائنٹ ہے. اوکے, ہر چیز جو ہے وہ اس کی نفی کرتی ہے کہ قادیانی 1947 سے کچھ, یعنی اگست 47 سے کچھ ماہ پہلے تک جو ہے وہ مرزا کا بیٹا جو ہے اور اس کی پوری ٹیم پوری کوشش کر رہی تھی کہ انڈیا ڈیوائیڈ نہ ہو. تو یہ مسلمانوں کی ریاست بنانے کے کیسے مسودہ لکھیں گے جی. اور ویسے بھی میں نے اس کی پوری تحقیق کی اور معلوم ہوا کہ نہیں, یہ تو اس وقت کسی اور اس کی میں ویڈیو بھی بناؤں گا ڈیفینیٹلی, پھر ان کو میں ان کے اندر مزید ڈنڈا دوں گا. یہ کیا نام ہے اس کا, شہزاد غوث ہے کوئی, وہ گونگلو سا, اور ایک وہ مادر چود مزمل شاہ وغیرہ, انہوں تو میں پورا کباب بنا کے نا انج تتی سیخاں تے رکھنا ہے, انہوں دی بھن نو رکھا, پہلے بھی رکھا اب بھی رکھوں گا. تو بہرحال اب مسئلہ کیا ہے, اب مسئلہ یہی ہے کہ ان فیکٹس کو اگر ہم اگنور کر کے اب ہم لگے رہیں گے, اب شیر آ گیا تو اب پاکستان کیا بن جائے گا, ایشین ٹائگر بن جائے گا.
یا وہ عمران خان آ جائے گا تو وہ یہ کر دے گا، نیا پاکستان بنا دے گا، اس پہنچود نے نیا تو بنا دیا پاکستان وہ اس طرح سے کہ جناب پاکستان کے اندر ایک نئے مذہب عمرانیت کی داغ بیل ڈال دی، نیا ہو گیا پاکستان، اس سے پہلے تو نہیں تھا۔ تو حیرت یہ ہے کہ عمران خان کو فوقیت دی جا رہی ہے پاکستان کے اوپر۔ ہم تو مسلمان ہیں اور ہم تو کہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اسلام فرسٹ، اوکے، کیونکہ جس کے نام کے اوپر بنا ہے پاکستان وہ اسلام کے، اس لیے اسلام فرسٹ۔ اب انہوں نے نیا پاکستان بنا دیا عمران فرسٹ، تو یہ چلے گا نہیں۔ تو وہ کیا، جب ہم افغانستان میں ہوتے تھے ادھر کمیونسٹ ہر بات کے اوپر کہا کرتے تھے لینن وایا وایا سوکوما، اور لینن بتاؤ اب ہم کیا، جب کوئی مشکل ہو، یعنی وہ خدا سے نہیں مانگتے تھے، لینن سے مانگتے تھے کہ اب ہماری مدد کرو۔ ایک طرف تو وہ روحانیت کے اور روح کے قائل نہیں ہیں، جب مشکل ہوتی تھی تو کہتے تھے لینن اب تم بتاؤ کہ اس مشکل میں ہم کیا کریں خیر، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں ہم لوگوں کو فیکٹس کے اوپر جانا ہے، حقیقت پسندانہ جو بات ہے وہ ہمیں کریں، جذبات سے پیچھے ہو جائیں۔ پاکستان میں جو لیڈرشپ ہے انکلوڈنگ عمران خان، اونیسٹلی ایمانداری سے دیکھیں کہ کیا وہ اس کیپیبل ہیں کہ پاکستان کو جو شدید بحران ہیں، forget about their قادیانی جو ہے اس کو بھی ایک طرف رکھتے ہیں، انسانی سطح پر بات کرتے ہیں۔ یہ جو موجودہ لیڈرشپ ہے پاکستان کی، کیا بولتے ہیں، زرداری ہے، اور کیا وہ نواز شریف فیملی ہے، عمران خان ہے، یہ تینوں کے ارد گرد گھوم رہی ہے نا۔ ایمانداری سے بتائیں کہ کیا یہ ان میں سے کوئی بھی مین آف کرائسس نہیں ہے، اوکے، اور یہ جناب صرف اور صرف ایک نقطے کے اوپر سیاست کر رہے ہیں کہ ہم طاقت میں آئیں۔ پاکستان کے اتنے شدید بحران ہیں، اس کے لیے آپ اس سٹرکچر میں رہتے ہوئے، اس ڈھانچے میں رہتے ہوئے، اس نظام میں رہتے ہوئے آپ کبھی بھی ان بحرانوں سے باہر نہیں آ سکتے۔ اب یہ کیا بولتے ہیں، یہ شہباز شریف کی حکومت آئی ہے، یہ زیادہ سے زیادہ 1-2 سال چلے گی، قادیانی اسٹیبلشمنٹ اس کو ہٹا کے دوسرا تجربہ کریں گے، پھر وہ یعنی یہ مسلسل ایک پہیے کی طرح چل رہی ہے اور لوگ سمجھ نہیں رہے۔ خدا کے لیے آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ جب یہ ڈلیور نہیں کر سکے، یعنی 1977 سے بعد میں لے کے آج تک یہ فیل ہوئے ہیں، ہر حکومت فیل ہوئی ہے پاکستان کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے، تو یہ آلموسٹ 45 سال کا ایکسپیرینس کم تو نہیں ہوتا، اور آج آپ لگے ہوئے ہیں جی وہ آ جائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ کتنی بار آئے ہیں مانچو دو، اور کتنے ڈیپ کر دیا کرائسس کو۔ تو یہ نہ تو یہ حکومت چلے گی، نہ ہی یہ کوئی کرائسس کو کنٹرول کر سکیں گے، البتہ یہ مزید ڈویژن ہوئے گی، تقسیم ہوگی، جو آلریڈی پھیل رہی ہے، اور اس میں میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا بلنڈر تھا کہ نواز شریف کو انہوں نے پھر، یا شہباز شریف کو بہت پھر حکومت دے دی ہے، اور یہ یقیناً راستے کھول رہے ہیں تقسیم کے، کیونکہ نو ڈاؤٹ کہ یہ فیملی جو ہے یہ بھی قادیانی ہے، اور یہ بھی قادیانی ایجنڈے کے اوپر ہی کام کریں گے، پہلے بھی انہوں نے کیے ہیں اسی ایجنڈے کے اوپر، قادیانیوں کے کہنے کے اوپر انہوں نے کتنے ہی لوگوں کے
جنہوں نے توہین کی ہوئی تھی ان کو ریلیز کیا، اور وہ ممتاز قادری کو بھی پھانسی دے دی، اور بہت سارے، کہ جی یہاں تک کہا گیا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، بہن ہیں، یہ آل دیٹ. اور ان کی وہ دیکھیے کیا نام ہے، ایک آدمی تھا جس کو میں آئی تھنک وہ لاہور کے ادھر رہتے تھے، ماڈل ٹاؤن میں. کیونکہ پاکستان کی ہر حکومت جو ہے، وہ جو پاکستان کی قادیانی اسٹیبلشمنٹ ہے، جو وہاں سے آرڈر آتے ہیں مرزائیوں کی ہیڈ کوارٹر سے، وہ اس کو فالو کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اس مشکل اور بحران کے حالات میں جو ہے، اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو قادیانی بیسڈ اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ اگر ملک سے وفادار ہوتے، وہ اگر پاکستان کے عوام کے خیر خواہ ہوتے، وہ یقیناً اور یقیناً یہ سارے کرائسس کو ڈیل کرنے کے لیے ایک ریڈیکل جو پروگرام ہے، جو ایسی لیڈرشپ ہوتی، ایسے عوامی لوگ ہوتے جو جن کا تعلق پاکستان کے عوام سے ہے، نہ کہ تعلق کی بنیاد ربوا لنک ہے، تو وہ لوگوں کو لایا جاتا آگے. تو اس لیے یہ بالکل اور بالکل گزشتہ 40-50 سال کا تجربہ جو ہے وہ بالکل فیل ہے. ہم دلدل میں، مشکلات کی دلدل میں مزید پھنسے جا رہے ہیں، اونلی بیکاز یہ جو پاکستان کی قادیانی اسٹیبلشمنٹ ہے، جو قادیانی مافیا ہے، جو کنگ میکر ہیں، جو سیاہ سفید کے مالک ہیں، انہوں نے آپ کے لیے یہ سارا جو ہے کرائسس پیدا کیا ہوا ہے، اور آپ لوگ سمجھ نہیں رہے. اور یہ ان کے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں، یہ زرداری ہے، یہ کیا بولتے ہیں، عمران خان ہے، یہ نواز فیملی ہے. تو بابا اگر مینو مرن دا شوق ہے تو پھر بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے. پاکستان کی قوم کو مرنے کا شوق ہے. یہ چاہتے ہیں کہ یہاں مزید مہنگائی ہو، یہ چاہتے ہیں کہ یہاں ڈویژن آف ویلتھ میں مزید جو 5% قادیانی طبقہ ہے وہ امیر سے امیر تر ہوں، جو 95% مسلمان ہیں وہ ابتر ان کی حالت ہو. یہ چاہتے یہی ہیں. یعنی 40-50 سال سے اگر یہ نہیں سمجھ سکے کہ یہ روٹین، یہ جو بار بار الیکشن کروانا اور دھاندلی کے الزام لگانا، اور کبھی اس کو آگے کر دینا، کبھی اس کو آگے کر دینا، اور جو بھی حکومت میں آتا ہے، جو بھی منسٹر بنیں گے وہ سارے قادیانی ہوں گے. اور خواجہ آصف دیکھو یار، کھلا اس کا والد جو تھا وہ کھلا قادیانی گنڈا تھا. 53 میں اس نے اپنے ہاتھوں سے لوگوں کی جانیں لی، اور وہ جنرل ضیاء الحق قادیانی نے مادر چوت نے اس کو ایک ایسی کیا بولتے ہیں مجلس شورا کا وہ بنایا چیئرمین، جس کے متعلق یہ کہا گیا کہ اس میں صرف اور صرف صحیح عقیدہ مسلمانوں کی جگہ ہے. اور خدا کی قسم اس میں اکثریت مرزائی تھے. عمران خان کی ماں کا کزن بشیر جو جج بھی بنا تھا، وہ کیا نام ہے اس کا، بزدار کا والد، وہ مرزائی، اور بہت سارے میں نے ماضی میں نام دیے ہیں، سب کے جو بھی تھے یہ سارے مرزائی تھے ماچو. تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ اب مجھے نہیں سمجھ لگتی کہ ہماری قوم مسلسل جو ہے وہ ایک ہی سوراخ سے ڈسی جا رہی ہے. تو بہتر دیکھیے، یہ نئی حکومت آئے گی کیا ہوگا. انہوں نے آتے ہی وہ نئے وزیر بننے ہیں جو بنیادی طور پہ قادیانی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان کو جو ہے وہ وزارتیں ملیں گی. پھر وہ ہر وزارت میں کرپشن کریں گے جس میں حصہ قادیانی جماعت کا ہوگا. تو کرپشن اگر نہیں ہوگی تو قادیانی جماعت کو اتنے فنڈز بھی نہیں ملیں گے. تو یہ سمپل سی چیز ہے. آپ سمجھ نہیں رہے، آپ نہیں سمجھ رہے، نہ سمجھنا چاہتے ہیں. یہی پیسہ جو ہے وہ مختلف کیا سبھی جرنلسٹوں کو
لفافے دے دیتے ہیں، کبھی کیا نام ہے ملک ریاض کی صورت میں، کبھی کسی کی صورت میں. یہ ساری ایک ٹیم ہے، یہ ایک نیٹ ورک ہے. یہ نہیں کہا کہ ایک کوئی انڈیویجول، نو 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 نو، دے آر ویری ویل آرگنائزڈ. ان کا آپس میں بڑے مطلب ہیں، تو یہ استعمال کر رہے ہیں ان چیزوں کو. اور یہ تو کیا سچی بات تو یہ ہے کہ جو نئی حکومت آئے گی اس کے اندر مزید کرائسس آئیں گے، اور مزید جو ہے پولرائزیشن ہوگی، مزید پاکستان جو ہے وہ ڈکلائن پہ جائے گا. تو نیچرلی پھر لوگوں کی ہائی ہوپس اپوزیشن کے اوپر آ جائیں گی. اپوزیشن ہوگی تو اچھا ہو جائے گا، اپوزیشن اگر اقتدار میں آ جائے گی وہ بھی اسی پروسیس، یہی چیز ہوئے گی پاکستان میں. کہ دیکھیے عمران خان سے پہلے نواز شریف کا وقت تھا، اس میں بھی مہنگائی تھی، اس میں بھی کرائسس تھے. اور اس سے پہلے کیا زرداری کی حکومت تھی، اس میں بھی یہ مسائل تھے. تو اس سے کے بعد عمران خان کی حکومت آئی، اس میں بھی مہنگائی ہوئی، اس میں بھی بے روزگاری ہوئی، اس میں بھی جرائم اور ٹیررزم ہر چیز ہوئی. ان بینچودوں نے کیا کیا کہ وہ ظاہر ہے اس کا پلان ہے نا، وہ کیا نام ہے اشرف غنی کا اور یہ جو شاہد جاوید برقی کا، کہ وہ ٹیررسٹ نیٹ ورکس جو ہیں ان کے مرکز بنا دیے جائیں، اور جو اس کو پورا سپورٹ کیا انہوں نے. یہ کیسی بات ہے؟ جن لوگوں نے پاکستان کے لوگوں کو گلے کاٹے، بم مار دیے، گولیاں مار دی، اغوا کر دیا، وہ ان کو آپ کہہ رہے ہیں جی آ جائیں جی ریاست ہم آپ کو دفتر بھی بنا کر دیتے ہیں، یہ وہ. اور حقیقت یہ ہے، یہ مذہب کا نام لے کر جتنے بھی یہ کیا نام ہے اس کا پاکستانی طالبان تحریک، بنیادی طور پہ یہ نیشنلسٹ ہے، یہ مذہب کو آگے رکھا ہوا ہے، لیکن اینڈ آف دا ڈے یہ مطلب ایک اسی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں جس پہ غفار خان نے شروع کیا تھا، ظاہر شاہ نے شروع کیا تھا، طالبان نے شروع کیا ہوا ہے. تو یہ چیزیں اگر ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے تو بہت انفارچونیٹ ہے. یہ ایسے کرائسس کے وقت میں ضرورت تھی کہ کوئی فہمیدہ قسم کی، کوئی سیریس قسم کی لیڈرشپ ہوتی جو یہ کاروبار سے اٹھ کے آئے. وہ قادیانی جنرل نے ان کو بنا کر تو آج یہ چوتھی پانچویں بار پاکستان کے پرائم منسٹر بن رہے ہیں. حالانکہ ان کی کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، یہ کرپٹ لوگ ہیں. اس کے باپ نے کرپشن کی، انہوں نے مزدوروں کو جو ہے جو پروٹیسٹ کرتے تھے وہ کھولتی ہوئی وہ اس میں ڈال دیا ہوا ہے، کیا کہتے ہیں وہ فیکٹریز میں جو چمنیز لگی ہوتی ہیں. بے انتہا ظلم کیے ہوئے ہیں انہوں نے جناب. نوجوانوں کو پہلے استعمال کیا پیپلز پارٹی کے خلاف، ان کے سر پہ ہاتھ رکھا، تھانے داروں کو کہا ٹھیک ہے بھی ان کو 100 قتل معاف ہیں، ان کے اوپر کوئی نہ کرنا، یہ نہ کرنا. بعد میں انہی نوجوانوں کو انہوں نے مروایا پولیس کے مقابلوں میں. تو یہ اس لیے نہیں کہ ان کا یہ فالو کرتے ہیں. اگر عمران خان کی حکومت بھی ہوگی ان کی بھی وہ ایک ہی ایجنڈا کو فالو کریں گے. عمران خان نے کس اتھارٹی کے تحت مالونہ کو باہر بھیج دیا نا؟ کوئی اس کا جواب دے. یا تو یہ ڈکلیئر کیا جاتا کہ اس کے اوپر جھوٹا مقدمہ تھا، اور جن کیا کہتے ہیں جن ججز نے فیصلہ دیا تھا کہ اس نے یہ کام کیا ہے اس کو سزا دی جاتی، اور جن لوگوں نے اس کے خلاف بیان گواہان تھے ان کو بھی سزا دی جاتی. لیکن کیونکہ یہ کیس سچا تھا ان لوگوں نے، یعنی حالانکہ عدلیہ ٹوٹل کنٹرول آف قادیانیز ہے، لیکن اس کے باوجود پبلک پریشر اتنا تھا کہ وہ قادیانی ججز نے بھی جو ہے نا وہ کوئی بیچ میں وہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں رہا کہ سزا دینے کے، کیونکہ اتنا سٹرونگ کیس تھا. اسی طرح سے جب 1984 میں سائی وال کے لوگوں کو انہوں نے مار دیا، قادیانی جماعت والوں نے برسٹ مارے، کلشنکوف چلی وہاں پر، اوکے، اور دن کے وہ فوجی عدالت مجبور ہو گئی کہ ان کو سزائے موت اناؤنس کرے، کیونکہ یہ
पब्लिक प्रेशर इतना था, वो शहर बंद कर दिया था लोगों ने कि जब तक इनके ऊपर सज़ा नहीं, तो वो उन्होंने कहा ठीक है फ़िलहाल इनको सज़ाए मौत अनाउंस कर देते हैं। जनरल ज़िया के पास वो रिपोर्ट गई, उसने 4 साल तक उसके ऊपर दस्तखत नहीं किए, आखिर में उनको जर्मनी भेज दिया। तो ये तरीका का वारदात होता है। इस तरह से हम कब तक इन चीज़ों को जो है ना नहीं समझ सकेंगे। तो इसलिए पाकिस्तान को बचाने के लिए ज़रूरत इस चीज़ की है कि उन अमूर के ऊपर काम किया जाए जो आगा वसीम बता रहा है कि यहाँ जनाब रेडिकल चेंज की ज़रूरत है। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ मज़हब की बुनियाद के ऊपर किसी को प्राइम मिनिस्टर ना बनाया जाए, किसी को डीएसपी ना बनाया जाए, किसी को जनरल ना बनाया जाए पाकिस्तान के अंदर। क्योंकि जब जुल्फ़िकार अली, मैं फिर रिपीट करता हूँ, लोग तो इतने अहम नुक्ते को भूल ही जाते हैं, जब पाकिस्तान के अंदर ये कानून बना दिया गया हुआ है कि कोई गैर मुस्लिम हेड ऑफ स्टेट नहीं हो सकता, या कानून बदलो या फिर कानून के ऊपर पूरी तरह से अमलदारी करो। जब हुक्मरान तबका ही मादरचोद कानून शिकनी करेगा तो फिर उनको तो सलूट मारे जाते हैं, उनको तो जनाब कानून तोड़ने के ऊपर प्राइम मिनिस्टर और सदर बनाया जाता है, और अगर कोई ट्रैफिक लाइट को क्रॉस कर दे पुलिस उसको पकड़ के तो जनाब जेल या जुर्माना कर देती है। ये हाल है। जिन लोगों ने अरबों खरबों की करप्शन की उनको जनाब पुलिस सलूट मारती है। जो गुर्बत के हाथों तंग आके कोई बैंक डकैती करता है कि कोई जुर्म करता है उसको पुलिस मुकाबले में मार दिया जाता है, क्योंकि ये सब का सब सिस्टम कादियानी निजाम की पैदावार है। मौत चौदो, इसको कब तक नहीं तुम समझोगे हरामजादो। कमाल हो गया। तुम लोगों को पाकिस्तानी कहलवाने का हक नहीं है, तुमको मुसलमान कहलवाने का हक नहीं है। मौत चौदो जो सच का साथ नहीं दे रहे हरामजादो। तो ये बहुत मायूस कन सूरत हाल है। आज मैं हैरान हूं कि किसी एक आदमी ने ये नहीं पूछा कि जनाब अयूब खान का बेटा या पोता कैसे प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। ये वही अयूब खान है जिसने कहा मार दो इनको 53 में। ये वही अयूब खान है जो कि कादियानियों का खुला हमदर्द था। कादियानियों को उसने पाकिस्तान में इतना ज़्यादा जो है वो मदद की, हर शोबे में लेके आया, हर कुछ रबुआ शहर बन गया, ये कर दिया, वो रबुआ विजिट किया करता था। ओके, यानी जमांदरू मरजई भैन चौदो, तुसी किसी ने नहीं पूछा कि वो तेरा दादा ते मरजई थी, तू भैन चौदा आ इत्थे पहले दस तू मिर्जन की समझना, पूछो इससे शहबाज शरीफ से। यार जहां म्यार ही आपने कुछ नहीं बनाया हुआ, जिदा जो माचो तलंगा फलंगा उठ के पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, सिर्फ वजह क्या कि जी वो कादियानी है। यार हद हो गई है। आई डोंट नो कि ये कहाँ इतनी बेहिसी, यानी सारे फैक्ट्स देखने के बाद मैं कहता हूँ वो उधर माचोद हरामजादा गांडू कौन है, रजा क्या नाम है उसका, जो सुन्नी कौंसल उस मादर चौध ने बनाई हुई है, अगर उसकी माँ ने किसी और से बदफेली नहीं करवाई और ये पैदा हुआ तो जवाब दे माँ चौथ, पहले साबित कर गांडू तेरी मादा चूत, पहले 10 के इमरान खान कादियानी है कि नहीं, आज तेरी मादा चूत बहन चौथ कंजर। इसी तरह और भी मौलवी हैं मादर चौथ। तो ये हद हो गई है यार, हद हो गई है। सारी चीजें सामने हैं और उसके बावजूद ये इस तरह से हो रहा है। तो जनाब आली, जब तक ये निज़ाम है, जब तक ये लोग हैं, पाकिस्तान की जो है बहुत सूरत हाल ख़तरनाक है, बहुत ही सूरत हाल ख़तरनाक है। और ये अगर कौम नहीं उठेगी, अगर ये इन चीज़ों को रियलाइज़ नहीं करेंगे तो यकीन माने पछतावा, और पछतावा बहुत बुरी चीज़ होती है, पछतावा होगा इनको। इलेक्शन से पहले मैंने सारे मादरचोद मौलवियों को ये पैगाम भेजा था, ओए माँ चौदो, ओ हरामजादे हो, ओ कुत्ती दे पुत्रो, ओ कादियानिया दे कुत्ते हो, ये देखो कि ये
پاکستان کی جو الیکشنز کی ہسٹری ہے وہ یہی ہے کہ جو پولیٹیکل فیملیز ہیں پاکستان کے اندر وہ تقریباً 95% جو ہیں وہ سارے مرزئی ہیں، لیکن وہ ہیڈن قادیانی ہیں اور اپنا نام جو ہے وہ مسلمان ناموں الیکشنز میں وہ ایز اے مسلم پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی پارٹی کے ہوں۔ اب آپ دیکھ لو چودھری فیملی ہے گجرات کی، کٹر مرزئی، ان کا وہ ایک تھا بدماش ظہور اللہ کا والد سردار خان، چودھری سردار خان، جس نے 1953 میں لاہور میں آ کے جو جٹ و رائچ گنڈوں کے ساتھ مسلمانوں کو مارا تھا، اور یہ پروون قادیانی ہے، لیکن الیکشنز میں مسلمان کی حیثیت سے حصہ لیتے ہیں۔ پاکستان کے قانون کے مطابق قادیانی الیکشنز میں ضرور حصہ لے سکتے ہیں، لیکن اقلیت کے طور پر، نہ کہ مسلمان۔ لیکن یہ اور یہی حال تقریباً ہر، اب یہ وہ دیکھیے کیا نام ہے اس کا، اسحاق وہ جو سیالکوٹی جو پاکستان کا فورن منسٹر بھی بنا تھا، اس کا والد جو ہے وہ کھلا قادیانی تھا، یہ بھی کھلا قادیانی ہے، خواجہ صفدر۔ تو اتنے پرومیننٹ قادیانی، کھلے قادیانی، لیکن وہ مسلمان کی حیثیت سے الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، جو اور پاکستان سیکیورٹی کا کام تھا کہ ان کو کہتے کہ بھئی آپ تو کوالیفائی نہیں کرتے الیکشن میں مسلمانوں کی طرف سے حصہ لینے کے لیے۔ لیکن کیونکہ اگین اینڈ اگین جب میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے سارے ادارے جو ہیں وہ قادیانی مفاد کے لیے ہوتے ہیں، آپ کو یہ چیز سمجھ نہیں لگتی؟ دیکھیے پاکستان کا مفاد ہرگز یہ نہیں تھا کہ جو ہے 1 یونٹ بنایا جاتا، انہوں نے قادیانی اسٹیبلشمنٹ نے بنایا۔ پاکستان کا ہرگز یہ مفاد نہیں تھا کہ پاکستان کے اندر جو ہے ماشاء اللہ لگی تھی ایوب خان کی، لیکن انہوں نے کیا۔ پاکستان کا مفاد نہیں تھا کہ یکے بعد دیگرے جو ہے وہ پرائم منسٹر بدلتے 50s میں، انہوں نے کیا۔ پاکستان کا مفاد نہیں تھا کہ جناب یہ کیا نام ہے بنگلہ دیش جو ڈھاکہ تھا اس میں ساری فیکٹریاں جو ہیں، سارے جو اونر جو مالک وغیرہ تھے سارے مرزئی تھے، اور وہ سارا مال لوٹ کے تو استحصال کرتے تھے وہاں پر، لیکن ان کو روکا نہیں گیا بلکہ کلین چٹ دی گئی، جاؤ جتنا ایکسپلائٹ کر سکتے ہو ان کا بنگالیوں کا کرو۔ نتیجہ کیا ہوا؟ پاکستان تباہ ہوا، 2 ٹکڑے ہو گیا۔ تو یہ ایون بھٹو کو پھانسی دینا پاکستان کے مفاد میں نہیں تھا، لیکن انہوں نے دی، پاکستان یہ پھانسی دی، کیونکہ وہ تو وہ مین آف کرائسس تھا، اس نے پاکستان کو بچایا۔ بچانے والی اللہ کی ذات ہے، لیکن جو ہے اللہ تعالیٰ نے وسیلہ جس کو بنایا وہ تو ہم کو ماننا پڑے گا۔ تو اسی طریقے سے پاکستان کا مفاد نہیں تھا کہ جنرل ضیاء الحق قادیانی جو ہے وہ پاور میں آتا، ماشاء اللہ لگاتا، لیکن قادیانیوں نے لگوایا ماشاء اللہ۔ تو آپ لوگ ان چیزوں کو نظر انداز کر کے کیسے سمجھتے ہیں کہ بھئی چیزیں بہتر ہو جائیں گی، نواز شریف آئے گا تو اچھا ہو جائے گا، عمران خان آئے گا تو اچھا ہو جائے گا؟ بنیاد ہی غلط ہے، بہن چودو۔ بنیاد یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جن کی حکومت ہے، جو سیاہ سفید کے مالک ہیں، وہ ان کی پہلی محبت پاکستان نہیں ہے، وہ محب وطن نہیں ہے، وہ پاکستان مخالف ہیں، اور کسی بھی زمانے میں، یعنی جب پیک پر تھے یا ہیں، اس وقت بھی یہ پاکستان مخالف پالیسیز بنا رہے ہیں۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں، وہ ایم عالم مادر چوت، وہ مرزئی جھوٹی کہانی بتا کے جی اس نے 1 منٹ میں 10 طیارے مار چھڑے یا جتنے بھی، آئی ڈونٹ نو، 71 میں اس کو کہا گیا کہ جی تم وہ ہندوستان کے اوپر حملہ کرو، ایئر فورس، وہ کہتا ہے میں نے نہیں کرنا۔ تو باقی یہ چیزیں ہم سب بھول کے تو ہیں لگے ہوئے ہم نے کتے ہر نام پیچھے۔ دس از ناٹ گوئنگ ٹو ورک۔ آپ
کو ریڈیکل چینج کے بغیر کوئی چیز آپ کو جو ہے وہ آپ کو کوئی مثبت اس کا آپ کو عنصر نہیں ملے گا جب تک کہ آپ مکمل طور پہ اس ویژن کے کہ بھی پاکستان کے اندر ہر ادارے میں، کیونکہ ہم ڈسے کس کے ہوئے ہیں؟ قادیانی مافیا کے. اوکے، یہ جو بے روزگاری ہے، یہ جو بحران ہے اقتصادی، یہ جو سیاسی بحران ہے، یہ جو جناب تقسیم کا عمل ہے، نفرتیں ہیں، فرقہ واریت ہے، کرپشن ہے، قبضہ مافیا، یہ سب کی سب یہ سارے نقص قادیانیوں نے پیدا کیے ہیں. پین چودو جب تک ان کا ہولڈ ہے آپ پاکستان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں دیکھ سکتے مثبت عوام دوست یا اسلام دوست. تو یہ نئی حکومت آ جائے گی، یہ پھر پرابلم تو وہی رہیں گے، بلکہ اگین زیادہ ہوں گے. تو اس لیے ہمیں یہ ہوپ رکھنا کہ بھی نواز شریف کی جگہ یا شہباز شریف کی جگہ عمران خان آئے گا تو ٹھیک ہو جائے گا. اور ماچودو یہ ایک ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں، وہ ایجنڈا قادیانیوں کا ہے، اور اسی لیے ہم ہر گزرتے دن مشکلات میں گرے جا رہے ہیں. اگر یہ چیز ہم نے اس کو فراموش کر دیا تو ہر چیز تو جناب رول آف فیتھ ہر جگہ لگائیں. پاکستان کے آئین کے مطابق ہر بندہ، میں کہتا ہوں آج یہ ان کا وہ ہوا ہے حلف وفاداری یا کہ پرائم منسٹر شپ، یہ وہ خدا کی قسم ان سے پوچھا جائے سب سے پہلے کہ آپ پہلے یہ بتائیں کہ آپ مرزا قادیانی کو کیا سمجھتے ہیں. کلیئر تو ہو کہ آپ اس معیار پہ پورا اترتے ہو کہ نہیں، کیونکہ قانون یہ ہے کہ کوئی غیر مسلم پاکستان کا سربراہ نہیں بنتا، بلکہ کسی نے نہیں پوچھا. اور میں یقین سے کہتا ہوں ان سے آج بھی پوچھ لو، یہ مرزا قادیانی کو کذاب اور جہنمی کہیں گے؟ کبھی بھی نہیں کہیں گے. تو واضح ہو جاتا ہے کہ قانون کی قانون کو توڑا جا رہا ہے. اوکے، اور جو مسلمان نہیں ہیں وہ جناب ریاست کے وہ امیر بن گئے، کیا بولتے ہیں اس کو، پرائم منسٹر بن گئے، سربراہ بن گئے. اتنا یہ مولوی مادر چود اگر میرا ساتھ دیتے کہ بھی الیکشن سے پہلے آ رہا آدمی پہلے یہ بتائے کہ وہ مرزے کو کیا سمجھتا ہے، پہلے شرعی طور پہ اپنا مسلمان ہونا ثابت کرے. ماچو تو ایکسپیرینس یہ بتا رہا ہے کہ اکثریت ممبر جو ہیں جب ووٹ لے کے مسلمانوں کا ووٹ لے کر جاتے ہیں اس کے اندر کے اسمبلی کے اندر، وہ مرزئی ہوتے ہیں. تجربہ یہ بتا رہا ہے، شواہد یہ بتا رہے ہیں. تو یہ مولوی ماچوت جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ہم عمران خان کو سپورٹ کریں گے. وہ ایک چوہے کی شکل والا ماچوت حرام زادہ مولوی نواز، اور یہ اس نے اپنی مان دیتی ہے نا عمران خان نے، اور یہ سننے کے باوجود کہ اس کے اوپر مرزئی ہونے کا الزام ہے، اور اس نے آج تک اس کی تردید بھی نہیں کی. لیکن پھر بھی وہ اور یا مقبول جان اور یہ سارے لگے ہوئے. اٹس ناٹ اونلی عمران خان بلکہ یہ سارے ماچود، کیا زرداری، کیا یہ سب کا سب ٹولہ قادیانیوں کا کتا ہے. اگر عوام ان سے امید لگا رہی ہے کہ یہ پاکستان کو مشکلات سے نکال کے ایک ترقی یافتہ خوشحال ملک بنا دیں گے تو بھول جائیں. پھر ان کا ہر عمل قادیانیت کے مفاد کے لیے ہے، قادیانیت کا ہر عمل پاکستان کے برخلاف ہے. یہ ریالٹی ہے. بہرحال یہ بول بول کے میں تو تنگ آ گیا ہوں، لیکن لوگوں کے اوپر اثر ہی نہیں ہوتا. اور میرا کیا ہے، جن لوگوں نے عمران خان کی سپورٹ کی ہے کھلے قادیانی کی، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہوئے ہیں. جنہوں نے سنا ہے اوکے ان کے نکاح فاسد ہو گئے ہوئے ہیں. اگر وہ اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کرتے ہیں تو وہ زنا کر رہے ہیں. چلو یہ قانون ہے اسلام کا. تو اس طریقے سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں، آئی ڈونٹ نو، کوئی بھی ایک اکیلا مشن پہ لگا ہوا ہوں، اور کوئی آدمی جو ہے بجائے اپریشیٹ کرنے کے بھئی اس نے اتنے ہڈن قادیانیوں کو ایکسپوز کیا ہے، اس نے ان نکات کو بتایا جو پاکستان کی تاریخ میں آج تک کسی نے مینشن نہیں کیے تھے. اب میں ہوں، میں نے کوئی کسی
دشمنی کی بنیاد کے اوپر عمران خان کو ان دا فرسٹ ٹائم آف دا ہسٹری آف پاکستان میں نے اس کو قادیانی ظاہر کیا ہے، اور میری اس سے دشمنی نہیں ہے، لیکن فیکٹ از دس کہ ہی از قادیانی. وہ کوالیفائی نہیں کرتا ماچوت کہ وہ پاکستان کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پرائم منسٹر بنے. اسی طرح سے نواز شریف فیملی یہ اہل ہی نہیں ہے قانونی طور پر، لیکن لوگ دیوانے ہیں، لگے ہوئے ہیں. مرزائیوں کو ماچوت سپورٹ کر رہے ہو یار، نبی کے دشمنوں کو کیا تمہیں شفاعت ہوگی ماچودو؟ دیکھو میری اگر بات آپ کبھی دل سے سوچیں کہ آغا وسیم کی اگر یہ بات درست ہے، واقعی یہ مرزائی ہیں اور ہم ان کی سپورٹ کر رہے ہیں، تو ہمارا تو ایمان خراب ہو گیا. کبھی ماں چودو تم نے اس چیز کے اوپر بھی نہیں سوچا، تم تو اپنے دشمن ہو، اپنی نسلیں خراب کر رہے ہو ماں چودو اور حرامزادو. آئی ڈونٹ نو کیا کچھ کہا یعنی جن لوگوں کو اپنے ایمان کی فکر نہیں ہے، کوئی حلالی ہے تو پھر وہ میرے سامنے آ کے عمران خان کو غیر قادیانی ثابت کرے، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے ماں چود حرامزادو. یا اوریا کو بھی پتا ہے، یہ تو خیر خود قادیانی ہے ماں چود، اس کے مرزائیوں کی قبر پہ وہ مرزے کی قبر میں فاتحہ پڑھنے چلا گیا تھا حرامزادہ. اور یہ تو وہ کیا کہتے ہیں مرزائیوں کی عبادت گاہ میں مرزائیوں کی امامت میں نمازیں پڑھنے والا ماں چود، مرزائیوں کی عبادت گاہ میں فنڈنگ کرنے والا. وہی جو بولی جو جنرل جو مرزائی بولتے ہیں کہ پاکستان کے مسئلے کا ایک ہی حل ہے کہ یہاں سے وہ کیا کہتے ہیں 74 کی 73 کا آئین ختم کر دیا چاہیے، ایک ہی بات ماچوت. تو لیکن وہ ہمارے وہ گانڈو مولوی جو ہیں اس کو عاشق رسول کہہ رہے ہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، یہ آپ نہ سمجھیں کہ جس موضوع کو میں ریپیٹ کرتا ہوں بار بار، یہ موضوع جو ہے اہم ترین نہیں ہے، یہی اہم ترین ہے، یہی نقص ہے. جب تک کسی جسم کے اندر کوئی سب سے بڑی خرابی ہو رہی ہو، جب تک آپ اس کو کیور نہیں کریں گے، اس کا علاج نہیں کریں گے، تب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے پاکستان کا نقص یہ ہے کہ یہاں پر ایک مذہبی کلٹ جو سامراجی طاقتوں کی پیداوار ہے، جو انٹرنیشنل سامراجی اسٹیبلشمنٹ کے سیٹلائٹ ہیں، وہ ہیں قادیانی، اور انہوں نے پاکستان کے تمام سورسز کا مس یوز کر کے اپنے حق میں کیا ہے. اوکے، اور وہی پاکستان میں نواز شریف کو پرائم منسٹر بناتے ہیں، وہی پاکستان میں بے نظیر کو بناتے ہیں، وہی پاکستان میں عمران خان کو بناتے ہیں، اور یہ سب کے سب ماں چود جو ہیں قادیانی کتے ہیں، اور یہ جناب اسی ایجنڈا کو فالو کرتے ہیں جو اسلام دشمن بھی ہے، پاکستان دشمن بھی ہے، عوام دشمن بھی ہے. ہماری سیکیورٹی یہی ہے، اس کی گارنٹی یہی ہے کہ اس طبقے کی پاکستان کے اندر ان کی گرفت کو کمزور کیا جائے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ قانون میں رہتے ہوئے آپ اپنے وہ اب کیوں نہیں ماں چود دو، تم یہ اعلان کرتے کہ جناب ہم ہر اس آدمی کو میجر جنرل یا ڈی آئی جی وغیرہ بنائیں گے جو اپنے منہ سے اقرار کرے کہ وہ مرزا قادیانی کو قذاب سمجھتا ہے. اس کے علاوہ اور کیونکہ یہی لوگ تو آ جاتے ہیں مسلمان کی حیثیت سے، اس لیے یہ ضروری ہے. جب سر درد ہوتی ہے تو پینوڈیل لی جاتا ہے. کیوں؟ اگر سر درد نہیں ہوتی تو اس کی ضرورت نہیں ہے. اور پاکستان میں یہ سر درد ہے، پاکستان میں یہ بیماری ہے کہ پرائم منسٹر سے لے کے تھانے دار تک مرزائی ہے، اور وہ اس کی روک تھام کے لیے ضروری ہے کہ جو شریعت کا طریقہ ہے اس کو اپنایا جائے. جب تک یہ نہیں اپناتے پاکستان مشکلات میں گرا رہے گا. تو میرے ویژن کا ساتھ دو، یہ سچائی ہے، اس میں آپ کی نسلوں کی فلاح ہے، اس میں پاکستان کی سیکیورٹی ہے، اس میں اسلام کی سربلندی ہے. یہی ایک طریقہ ہے کہ روز محشر والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت مل سکتی ہے. روز محشر والے دن آپ کو یہ شفاعت نہیں ملے گی حضور پاک کی کہ ہم نے عمران خان کے لیے ووٹ دیا تھا، ہم نے اس کے لیے جو ہے وہ اپنی ماں بہن کو نچوایا تھا، ہم نے نواز شریف کے لیے جو ہے
اپنا ووٹ دیا تھا، اس کی حمایت کی تھی، اس کے نعرے لگائے تھے. یہ مادر چودو، یہ تو سارے نبی کے دشمن مرزائی ہیں. تو یقیناً اور یقیناً آپ ہی گھاٹے میں ہیں. تو اس لیے جو فیکٹس ہیں اس کے اوپر آئیں. پاکستان کے اندر رول آف فیتھ لگانا وقت کی ضرورت ہے. پاکستان کا جو آئین ہے اس کو پاکستان کے اوپر جو ہے وہ کرنا جو ہے وہ وقت کی ضرورت ہے. جو ہڈن قادیانی ہیں ان کو ایکسپوز کر کے پبلک میں بتانا. کیا ڈاکٹر اقبال ہو، تا جنرل ضیاء، تا عمران خان، ان سب کا ایک علیحدہ فہرست بنائے تو لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. لوگ تو جانتے ہی نہیں ہیں کہ کون مسلمان ہے اور کون نہیں ہے. تو بہرحال یہ ہماری کوشش ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ آج نہیں کل اسی کے اوپر لوگوں کو آنا پڑے گا. اگر آ جائیں تو اچھی بات ہے، آج اگر سمجھ جائیں تو کل کا مستقبل سنور سکتا ہے.